اور دوسری چیز، انسان پر جب پے در پہ غم اور مشکلات آتی ہیں، پے در پہ جب اس پر پریشانیاں آتی ہیں، تو اس سے انسان میں بہت ساری ایسی اندرونی صلاحیتیں ابھرتی ہیں، اس کے اندر ایسی کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں جو بغیر ان مشکلات کے پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ مثال کے طور پر آپ پر ایک پریشانی آئی، دوسری پریشانی آئی، ایک پر صبر کریں گے، دوسرے پر صبر کریں گے، تیسری پر صبر کریں گے، تو صبر کرنا آپ کا ایک مزاج بن جائے گا۔ اس صبر کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ کل اگر آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور کوئی کام آپ کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو آپ ایک دم بھڑکیں گے نہیں۔ ہمارے ہاں آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں کس بات پر ہو رہی ہیں؟ بات بات پہ لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کہ کسی میں صبر نہیں ہے، نہ بیوی میں صبر ہے، نہ شوہر میں صبر ہے، نہ ایک بھائی میں صبر ہے، نہ دوسرے بھائی میں صبر ہے، نہ والدین میں صبر ہے، نہ اولاد میں صبر ہے۔ جب صبر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان بھڑکتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی، چنگاری لگی، وہ اس کو آگ بنا کے بھڑکا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی لیڈر ہوتا ہے نا، جو بھی قائد ہوتا ہے، جو بھی رہنما ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری صفات موجود ہونی چاہیے۔ اس کے اندر صبر بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ اس پہ کوئی پریشانی آئے، اس کو کوئی چیز اپنے مزاج کے مخالف نظر آئے، وہ اس پہ صبر کرنا جانتا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ چیز جا بجا، میں نے اس دن آپ سے عرض کیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پریشانی ہوتی تھی تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ صحابہ بتاتے ہیں، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر بابرکت شخصیت، باسعادت شخصیت تھے۔ دوسری وجہ جو صحابہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہم جب بھی حضور سے ملتے تھے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، حضور کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اب حضور اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے تھے، آپ کا دل کتنا پریشان رہتا تھا۔ صحابہ تو اس لیے پریشان ہوتے تھے کہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا تھا، تو حضور تو اس پوری کمپین کو، اس پورے جو ہے نا، پورا جو نظام چل رہا تھا، پورا ایک مشن، پوری ایک تحریک، آپ تو اس تحریک کے لیڈر تھے، آپ تو قائد تھے، آپ تو رہنما تھے۔ تو سب سے زیادہ پریشانی تو حضور کو تھی کہ انہوں نے کبھی کس طریقے سے ستایا، کبھی کس طریقے سے ستایا، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی وہ پریشانی دوسرے پر نہیں انڈیلی کہ میں پریشان ہوں لہذا تم بھی پریشان رہو، بلکہ آپ سے جب بھی کوئی ملتا تھا آپ ہنس کے مسکرا کے ملتے تھے۔